वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। काला जादू किस नंबर 23। जल्दी से हारों का पुड़ा लेकर चली गई और मैं अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गया। रहीम खान ने कहा था कि महीनों से मैं उससे हार ले जाता हूँ, उसका मतलब है वही कुछ हमशक्ल वाला मामला हो सकता है। रत्ना नामी कोई शख्स मेरा हमशक्ल हो, लेकिन इतने सारे हमशक्ल, हर जगह मेरा एक हमशक्ल मौजूद है। मालती आ गई, बोली, अंधेरे में क्यों लेटे हो? रत्ना जी, बत्ती जला दूं? रहने दो मालती, अंधेरा अच्छा लग रहा है। कुछ चाहिए? उसने पूछा। नहीं, आओ बैठो। अंधेरे में? ना बाबा ना, हमें अंधेरा अच्छा ना लगे। तुम्हें कोई काम तो नहीं है? इसी वक्त तो फुर्सत मिले है। अब 12 बजे मेहमान चले जाएंगे तो बड़ा कमरा साफ करके सोएंगे। रोशनी जला दो और बैठो। ये ठीक है। मालती ने लाइट जला दी और फिर नीचे कालीन पर बैठ गई। मालती, आज क्या तारीख है? 19। महीना कौन सा है? मालूम है, सितंबर। हैं? मैं उछल पड़ा, तुम्हारा दिमाग ख़राब है। काहे रत्ना जी, आज 19 सितंबर है तो और क्या? ओह मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे मुंह से सरगोशी में निकला। मेरे होश व हवास दुरुस्त पागल नहीं हुआ था। लेकिन ये मालती क्या कह रही थी? ये सितंबर का नहीं, मार्च का महीना था। चांद खान का पहले 18 मार्च को रतूली जाने का इरादा था, लेकिन अपना कोई काम होने की वजह से वो 17 मार्च ही को रतूली चल पड़े थे और इस बात को 5 माह गुजर गए थे। 5 माह अगर वाकई सितंबर का महीना है तो मेरे ये 5 माह कहाँ को गए? मालती, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, वादा करोगी? किसी को कुछ नहीं बताओगी? बोलो। वादा करूँगी मालती। शकंता के बारे में पूछोगे? शकंता? हाँ रतन जी, शकंता के बारे में बात करोगे तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। रमा रानी हमारा सर गंजा कर देगी। पहले भी तुम्हारी वजह से पट चुके हैं। शकंता कौन है? जाते हैं, आ गए ना उसी पर। अरे हाँ, हमें सब पता है, सब हमारे ही दुश्मन है। नहीं, मैं शकंता के बारे में नहीं पूछूंगा। लो, पूछे जा रहे हो और कहते हो नहीं पूछूंगा। वैसे हमारी मानो तो रतन जी, शकंता के फेर में मत पड़ो, वो तुमसे ज़्यादा पागल है। तुम्हें भी बीच चौराहे पर मरवा देगी। तुम मुझे कब से जानती हो मालती? तुम्हें? जब से तुम यहाँ आए हो। मैं कब यहाँ आया था? होली जली थी जब तुम आए थे। ठहरो, बताती हूँ। वो उंगलियों पर हिसाब लगाने लगी, फिर बोली, पूरे 5 महीने हो गए। 5 महीने से मैं यहाँ हूँ। तो और क्या? कहाँ से आया था मैं? अंजनापुर गई थी रमा रानी संक यात्रा को। वहीं तुम काशुका के मंदिर के किनारे दूनी रमाए बैठे थे। रमा रानी को देखा तो माँ कहकर उनसे लिपट गए। जुम्मा उस्ताद ने तो लठ ही दे मारा होता तुम्हारे सर पर, मगर रमा रानी को अपना रतन याद आ गया। जीता होता तो तुम्हारे बराबर होता। उन्होंने जुम्मा उस्ताद को रोका। बाद में पता चला कि तुम बावले हो, और सचमुच तुम थे भी नरे बावले। न खाने का होश न पहनने का। रमा रानी को रतन याद ना आता तो भला तुम यहाँ लाए जाते, मगर उनके मन में ममता का गंगा बहने लगी थी। वहीं तो मरा था उनका रतन। मेरा मतलब है अंजनापुर गाड़ी के नीचे आ गया था और फिर रमा रानी अंजनापुर ही में उसकी आरती जलाकर आई थी। महीनों बावली रही थी उसके लिए। हालांकि तुम जानते हो रतन जी, इन जगहों पर बेटों से ज़्यादा प्यार नहीं किया जाता, मगर अकेले जो थे रमा रानी के तीनों लड़कियां रमा रानी की बड़ी बहन उमा रानी की हैं। चाची कहती हैं बचपन से, मगर तुम ये सब क्यों पूछे जा रहे हो? तो मैं रमा रानी का रतन नहीं हूँ, मैंने कहा, और मालती हंस पड़ी। बड़ी सादा सी औरत थी। कहने लगी, लो, जब रतन मर ही गया तो तुम भला कैसे उसके रतन हो सकते हो? मगर उन्होंने तुम्हारा नाम रतन ही रख डाला और बड़े प्यार से तुम्हें रत्ना रत्ना कहती हैं। और जब से मैं इन्हीं के पास हूँ, मगर मैंने रमा रानी को अपना नाम नहीं बताया था क्या? मालती फिर हंस पड़ी और बोली, बताते कैसे? मुंह से राल बहती थी, हर वक्त नाक बहती रहती थी, खाने पीने का होश नहीं था। महीनों के बाद तो बोले हो, वरना पहले हम तुम्हें गूंगा ही समझते थे। वैसे तरवेदी जी के इलाज ने तुम्हें बड़ा पैदा दिया, मगर तुम बावले कैसे हो गए थे रतन जी? मैं ठंडी ठंडी सांसें ले रहा था। जो इंकशाफ मुझ पर हुआ था वो बहुत ही हकीकतों से रोशनास करा रहा था, मगर यह अंदाज़ा नहीं हुआ कि यह सब कुछ कैसे हुआ। 5 महीने खो गए थे मेरे, पूरे 5 महीने। कैसे, आखिर कैसे? क्या चक्कर चलाया था उस खबीस बुरिया चरण ने? इस बार क्या चक्कर चला दिया था? चांद खान साहब को तो वो
اس بزرگ کے دیے ہوئے تعویذ کی وجہ سے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا تھا، لیکن راستہ ضرور روکا ہوگا اس نے۔ میرا اور کامیاب ہو گیا کمبخت، خدا اسے غارت کرے۔ پتہ نہیں بیچارے چاند خان پر کیا گزری ہوگی، کہاں کہاں مجھے تلاش کرتے پھرے ہوں گے، مگر میں پاگل کیسے ہو گیا تھا؟ بڑی الجھنیں باقی تھی ابھی، لیکن کم از کم یہ اندازہ ضرور ہو گیا تھا کہ میں کسی رتن کا ہم شکل نہیں بلکہ دماغی خرابی ہو گئی تھی میرے اندر، اور بھٹکتا پھر رہا تھا کہ رما رانی مجھے یہاں لے آئی، مگر میری دیوانگی کی وجہ کیا تھی؟ ایک سوال اور کیا میں نے مالتی سے، مالتی تمہارے اس شہر کا نام کیا ہے؟ ارے یہ بھی نہیں یاد تمہیں؟ بتا دو مالتی، بہت سی باتیں مجھے یاد نہیں۔ اب ہمیں باولا کر دو گے تم؟ شکتی نگر کا نام نہیں جانتے تم؟ اور میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ یہ تو وہی جگہ تھی جہاں چاند خان رہتے تھے، شکتی نگر۔ یہ شکتی نگر ہی ہے نا؟ میں نے بے یقینی کے انداز میں مالتی سے پوچھا۔ باولا کر کے چھوڑو گے؟ لو، ہم نہیں بیٹھتے، تمہارے پاس جا رہے ہیں، جیسے دیکھو ہمارا مذاق اڑائے ہے۔ وہ اٹھی اور باہر نکل گئی، لیکن میرا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ بوریا چرن، صرف بوریا چرن، بھلا اور کون ہو سکتا ہے ان واقعات کے پیچھے مگر چاند خان صاحب؟ اگر یہ شکتی نگر ہی ہے تو پھر مجھے فوراً چاند خان صاحب سے ملنا چاہیے، ان کی خبر لینی چاہیے۔ بیچارے تک ہار کر بیٹھ گئے ہوں گے، نہ جانے کس طرح مجھے ان سے الگ کر دیا گیا ہوگا۔ دل بے چین ہونے لگا، جی تو چاہا اسی وقت باہر نکل جاؤں، راستے تلاش کر ہی لوں گا۔ ویسے بھی شکتی نگر کے ان علاقوں سے اجنبی نہیں تھا جہاں چاند خان صاحب رہتے تھے، باہر نکلوں گا تو پتہ چل ہی جائے گا۔ اس طرف نہیں آنا ہوا تھا اور آنے کا کوئی جواز بھی نہیں تھا۔ رات نہ جانے کس طرح گزاری۔ 12 بجے کے بعد اس علاقے میں مکمل سناٹا چھا گیا تھا، اور ویسے بھی بس یہی لمحات ہوا کرتے تھے یہاں زندگی کے۔ مجھے اب پوری طرح یہ احساس ہو گیا تھا کہ بہت سی باتیں میری شناسا کیوں ہیں، لیکن یہ 5 مہینے میری نگاہوں سے اوجھل کیسے رہے؟ روز اول ہی مجھے کیوں نہ معلوم ہو گیا کہ میں کسی اجنبی جگہ آ گیا ہوں؟ مالتی کہتی تھی کہ میں پاگل ہو گیا تھا، ہو سکتا ہے، مگر ان 5 مہینوں نے مجھے پیدا بھی پہنچایا تھا۔ پولیس کی نگاہوں سے 5 مہینے تک دور رہا تھا، اور اب شاید میری تلاش میں اس قدر شدت بھی نہ رہ گئی ہو۔ خدا کرے چاند خان صاحب مل جائیں تو ایک بار پھر ان سے درخواست کروں گا کہ مجھے رتھولی لے جائیں۔ وہ کمبخت بوریا چرن کب تک میرا راستہ روکے گا؟ رات ہی کو میں نے اپنے دل میں کچھ اور فیصلے بھی کیے تھے۔ یہ اندازہ تو مجھے ہو ہی گیا تھا کہ میں 5 ماہ تک ذہنی عدم توازن کا شکار رہا تھا اور یہ وقت عالم دیوانگی میں گزارا ہوگا، لیکن یہ بھی بڑی بات تھی، رما رانی نے سب کچھ کیا تھا میرے لیے، بے لوث، بے غرض۔ وہ جو کچھ بھی تھی، ماں کا جذبہ ابھرا تھا ان کے دل میں۔ جانور تک اس جذبے میں کھوٹ نہیں رکھتے، وہ تو انسان تھی۔ چنانچہ اب کوئی ایسی بات نہیں رہ گئی تھی جس سے پرہیز کرتا۔ اگر مجبوری ہی ہوئی تو کچھ وقت اور یہاں گزار دوں گا اور ایک بار پھر خود کو حالات سے لڑنے کے لیے تیار کروں گا۔ اگر تقدیر ساتھ دے اور چاند خان بددل نہ ہو گئے ہوں تو ایک بار پھر ان کے ساتھ بزرگ کے مزار پر جانے کی کوشش کروں گا۔ نہ جانے رات کے کون سے حصے میں نیند آ گئی، مگر صبح جلدی جاگ گیا تھا، اور جاگنے کی وجہ سے وہ سنگ ترا تھا جو کھلی کھڑکی کے راستے اندر آیا تھا اور زور سے میرے سینے پر پڑا تھا۔ آنکھ کھلی تو چوٹ کا احساس ہوا، ٹٹول کر دیکھا تو سنگ ترا ہاتھ لگا۔ یہاں تو ہر چیز صرف خوف کھانے کی عادت پڑ گئی تھی۔ سنگ ترا پکڑے اٹھ گیا، خوف زدہ نظروں سے چاروں طرف دیکھا، کھلی کھڑکی نظر آئی اور قدم اس طرف بڑھ گئے۔ کھڑکی کے آگے گلی تھی اور گلی کے دوسری طرف ایک عمارت، اور عمارت میں اس جیسی ہی کھڑکی، اور کھڑکی میں ایک لڑکی، سفید ساڑی پہنے، سفید چہرہ، گھٹاؤں جیسے بے پناہ بال جو نیچے نہ جانے کہاں تک چلے گئے تھے۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر ماتھے سے لگائے۔ مجھے ہی مخاطب کیا گیا تھا اور ہندو طریقے سے مجھے ہی سلام کیا گیا تھا، مگر مجھے کیوں؟ اسی وقت عقب سے دروازہ پیٹا جانے لگا اور میں اچھل پڑا۔ دروازہ جس زور سے پیٹا جا رہا تھا اس میں بڑا ہی جانی انداز تھا۔ شاید پھر کوئی مصیبت آ گئی، پھر کوئی نیا کھیل۔ سامنے والی لڑکی کچھ اشارے کر رہی تھی، میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ آخر میں وہ شزدہ انداز میں کھڑکی کے پاس سے ہٹ آیا اور دروازے پر پہنچ گیا۔ پھر دروازہ کھول دیا۔ کشنا تھی، دلی نکری کشنا۔ دروازہ کیوں بند کیا تھا؟ وہ غرائی۔ میں منہ کھول کر رہ گیا۔ بولو، دروازہ کیوں بند کیا تھا؟ کیا ہو گیا؟ میرے منہ سے خوفزدہ سی آواز نکلی۔ آندھے ہیں نا ہم سب؟ کیوں آندھے ہیں؟ وہ مجھے دھکا دے کر اندر گھس آئی، بری طرح
بنائی ہوئی تھی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتا وہ بولی، کیا پھینکا تھا اس نے؟ بتاؤ کیا چیز نشانہ باندھ کر پھینکی تھی؟ یہ میں نے سنگترا سامنے کر دیا۔ سنگترا؟ اس نے میرے ہاتھ سے سنگترا چھین لیا، پھر غرائی، تو یہ ہوتا ہے صبح ہی صبح یوں جگایا جاتا ہے راجکمار جی کو، اور راجکمار جی اب دروازہ بند اور کھڑکی کھلی چھوڑ کر سوتے ہیں۔ ارے تم پاگل ہو ہیں؟ پاگل ہو تم، سارے کھیل اچھی طرح جانتے ہو اور بنے ہو پاگل۔ میں بتاؤں پاگل چاچی ہے، سمجھے؟ پاگل ہم سب ہیں۔ تم ٹھیک ہو، بالکل ٹھیک۔ میں میرے حلق سے بے مشکل نکلا، چلو پھینکو اسے گلی میں، میرے سامنے پھینکو۔ وہ مجھ پر جھپٹی اور میں کھڑکی کی طرف دوڑا۔ میں نے سنگترا گلی میں پھینک دیا۔ سامنے والی کھڑکی بند ہو چکی تھی، اب وہاں کوئی نہ تھا۔ کشنا میرے پیچھے تھی اور میں ہونکوں کی طرح اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ یہ سب کچھ اضطرابی انداز میں ہی ہوا تھا۔ دراصل سو کر جاگا تھا، حواس بحال نہیں ہوئے تھے۔ پھر جس ذہنی بحران سے گزر رہا تھا اس میں قوت ارادی کچھ نہ رہ گئی تھی۔ چنانچہ کشنا نے جو رویہ اختیار کیا تھا اس سے مرعوب ہو گیا اور اسی کیفیت نے میری دیوانگی کا بھرم رکھ لیا۔ مگر یہ کشنا صاحبہ، ان کا انداز کیا کہہ رہا ہے؟ وہ اب بھی شعلہ بار نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ کیوں کھولی تھی تم نے کھڑکی؟ میں نے نہیں کھولی تھی، ہوا سے کھل گئی ہوگی، اس نے طنزیہ انداز میں کہا۔ ہاں شاید آنکھیں پھوڑ دوں گی تمہاری، ٹنٹوا دبا دوں گی، سمجھے؟ اس نے غراتے ہوئے کہا۔ رما رانی اچانک کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ انہوں نے شاید کشنا کے آخری الفاظ سن لیے تھے۔ کیا ہوا؟ کیا بات ہے کشنا؟ کچھ نہیں، وہ جھٹکےدار لہجے میں بولی اور پلٹ کر جانے لگی۔ رما رانی نے اس کی آستین پکڑ لی تھی۔ یہ تو مجھ سے بات کر رہی ہے، دماغ میں خشکی ہو گئی ہے کیا؟ وہ شکنتا کیا سمجھتی ہے خود کو؟ بہت خوبصورت ہے، وہ سب کو پاگل بنا سکتی ہے۔ اس بیچارے پاگل کے پیچھے کیوں پڑ گئی ہے؟ اور یہ اس کے ایک اشارے پر کیسے ہوش میں آ جاتا ہے؟ اس کا ہر اشارہ کیسے سمجھ لیتا ہے؟ سنگترا پھینک کر اسے جگاتی ہے اور یہ کھڑکی پر پہنچ کر اس کے درشن کرتا ہے، پوجا کرتا ہے اس کی، اور ہم اسے پاگل سمجھتے ہیں۔ کشنا کا لہجہ عجیب تھا۔ ناظرین، اگلی قسط تک اللہ حافظ۔